وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قول، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرما رہے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نوی، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ فمن كانت ہجرته الی اللہ ورسولہ، اگر کسی شخص کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف ہو، یعنی نیتاً و ارادتاً، نیت اور ارادہ اس کا یہی ہونا، فہجرته الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف ہوگی، ثواباً، ثواب کے اعتبار سے اس کو ثواب ملے گا اور اس کی ہجرت مقبول ہوگی۔ ومن كانت ہجرته الی دنیا، اگر کسی کی ہجرت کس کی طرف ہو، دنیا کی طرف ہو۔ دنیا کی طرف ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس نے دنیا کی نیت سے ہجرت کی ہے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی غرض کے لیے۔ او امرأۃ، یا کسی خاتون کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کی ہو، یا تزوج ہو کہ اس کے ساتھ شادی نکاح کرے، فہجرتہ، تو اس کی ہجرت شمار ہوگی الی ما ہاجر الیہ، اس چیز کی طرف جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہو، یعنی اس کی ہجرت اسی کی طرف واقع ہوگی۔ یہ خبر واحد ہے اور اس کی نسبت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف کی گئی ہے، لیکن تعدد طرق کی وجہ سے یہ حدیث مشہور بن گئی ہے اور بہت سارے حضرات نے پھر بعد میں یہ حدیث کیا کی ہے، روایت کی ہے۔ اور یہ حدیث شروع کتاب میں بہت ساری مصنفین لاتے کیونکہ اس میں نیت کا ذکر ہے نا، تو یہ نصف العلم ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے پاس دو چیزیں، ایک عمل ہے اور دوسری کیا ہی نیت ہے، اس کا تعلق قلب سے ہے نا، تو ایک قلب ہے، ایک جوارح ہے، جوارح کے ساتھ اعمال کا تعلق ہے جو ظاہری اعمال ہے، اور ایک نیت، اس کا تعلق کس سے ہے، قلب سے ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے نا اس وقت وارد ہوئی جب ایک شخص نے کیا کی ہجرت کی اس لیے کہ وہ کیا کرے، کسی خاتون کے ساتھ نکاح کر لے، تو اس وقت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حدیث روایت فرمائی تھی۔ پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس شخص کی ہجرت کی تھی بس اسی مقصد کے لیے تھی، بلکہ اس حدیث سے اس کی تو شان اور بڑھ گئی کہ دیکھیں صحابہ حضرات اتنے بڑے لوگ ہیں کہ انہوں نے ہجرت جیسے بڑے کام کو ایک جائز مقصد کے لیے استعمال کیا، تو اس سے اس کا کیا ہو گیا، شان کی بلندی اور بڑھ گئی، اس سے اس کی شان کی کمی نہیں ہوتی۔ مہاجر ام قیس اس کو لوگ کہتے تھے۔ پھر یہاں پر جو کہہ رہا نا کہ ہجرت اللہ و رسولی، پر ہجرت اللہ و رسولی، یہاں پر مبتدا خبر میں اتحاد نہیں ہے بلکہ مبتدا الگ ہی خبر ہے، پر ہجرت اللہ و رسولی نیتاً و ارادتاً ہے نا، اور پر ہجرت اللہ دوبارہ کیا ہے، ثواباً ہے، ثواباً و نتیجتاً۔ پھر یہاں پر الی دنیا یصیبها امرأۃ یتزوجها فہجرت الی ما ہاجر، دوبارہ دنیا اور عورت کا ذکر نہیں فرمایا، وہ اس لیے کہ ان کا ذکر دوبارہ کیا ہے، بہتر نہیں ہے کیونکہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ پھر دنیا ذکر فرمایا اور دنیا میں سے عورت کا ذکر بھی فرمایا کیونکہ عورت بھی دنیا کی کیا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا میں تین ہی چیزیں ہیں نا، دنیا کس چیز کا نام ہے، تین چیزوں کا، زر، زن، زمین۔ آگے ہے کتاب الایمان، یہ ایمان کے متعلق کتاب مصنف رحمہ اللہ نے قائم فرمائی ہے۔ نیت وغیرہ کی درستگی کے متعلق تو واضح فرمایا نا، اب آگے کتاب الایمان قائم کیا کیونکہ ایمان ہی کیا ہے، تمام اعمال کے لیے شرط اولین ہے نا، پہلے ایمان کا صحیح ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اس کے بعد اعمال ہے، ایمان کے بعد پھر کیا ہوگا، کلمات وغیرہ کا ذکر ہوگا، کلمہ توحید، اس سے ایمان کامل ہو جاتا ہے، اسی سے ایمان میں آدمی داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کا ذکر آئے گا، زکوٰۃ وغیرہ کا تفصیل سے۔ الفصل الاول، پہلی فصل ہے، اور پھر اس فصل میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث لائی ہے، حدیث جبریل اس کو کہتے ہیں۔ پہلے ایمان کے متعلق یہ بات سن لے کہ ایمان کا، اسلام کا کیا معنی ہے، ایمان کی کیا حقیقت وغیرہ۔ ایمان لغت میں کہتے ہیں امن کو، یہ مجرد میں امن یأمن سے آتا ہے نا، امن یأمن معنی امن میں ہونا، باب فعال میں جب آتے تو اس کا معنی ہے آمن یؤمن، ایمان، کسی کو امن دینا،
کسی کو جھوٹ سے کیا کرنا؟ دور کرنا۔ اگر اس کے سلے میں با آ جائے جیسے آمن بھی تو پھر اس کا معنی ہے ایمان لانا، تصدیق کرنا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، کبھی کبھی یہ با جو ہے زوات پر داخل ہوتی، کبھی کبھی زوات پر نہیں بلکہ اوصاف وغیرہ پر داخل ہو جاتی ہیں۔ اگر اس کے سلے میں لام آ جائے کہ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، پھر اس کا معنی اذعان ہے، یقین۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی ایمان کا کیا ہے؟ تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورتاً تفصیلا فیما علم تفصیلا و اجمالا فیما علم اجمالا۔ کیا معنی؟ یعنی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو شریعت، جو دین، جو اسلام ہمارے لیے لایا ہے، اس کا کیا کرنا؟ یقین کرنا، اس کی تصدیق کرنا، اس پر ایمان لانا۔ اگر تفصیلی چیزیں ہیں تو تفصیل کے ساتھ مانیں گے، اگر اجمالی چیزیں ہیں مختصراً اس کو اختصار کے ساتھ مانیں گے، یقین کریں گے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ ایمان ہم جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھتے ہیں نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے رکھتے ہیں نا، تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتماداً علیہ، اس پر اعتماد بھی کرتے ہوئے ضرورتاً یعنی یقیناً، تفصیلاً فیما علم تفصیلاً تفصیلی چیز میں تفصیل کے ساتھ، و اجمالاً فیما علم اجمالاً اجمالی چیزوں میں اجمال کے ساتھ۔ یہ ایمان کا معنی ہو گیا۔ اسلام کا کیا معنی ہے؟ اسلام کا لغوی معنی ہے گردن نہادن، گردن نیچے کرنا، معنی تابعدار ہو جانا، کسی کی بات ماننا، استسلام کو کہتے ہیں، انقیاد کرنا۔ اصطلاحی معنی بھی اس کا یہی ہے، اسلام والا معنی، یعنی تمام احکام کا کیا ہونا؟ تابعدار ہونا، تمام احکام کا عمل میں لانا، ماننا۔ پھر یہ اسلام اور ایمان کا ایک ہی معنی ہے، یعنی اسلام اور ایمان کیا ہے؟ ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ دونوں کا معنی ہے انقیاد، دونوں کا معنی ہے ماننا، دونوں کا معنی ہے تسلیم کرنا، دونوں کا معنی ہے گردن نہادن۔ ہاں اگر ہم کیا کر لے، کچھ دقیق فرق بیان کرنا چاہے تو پھر فرق دونوں میں یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا ظاہری اطاعت کو کہتے ہیں، ظاہری انقیاد کو کہتے ہیں، اور ایمان باطینی انقیاد کو کہتے ہیں، باطینی تابعداری کو کہتے ہیں۔ ایمان کا تعلق جو ہے نا قلب سے ہے، دل سے، اور اسلام کا تعلق کس سے؟ جوارح سے، اعضاء سے ہے اس کا تعلق۔ اگر اس میں ہم تباین کرنا چاہیں نا، دونوں کو الگ الگ بیان کرنا چاہے تو پھر ان میں تباین بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تباین یہی ہے نا کہ اسلام کا تعلق ظاہری ڈھانچے سے ہیں اور ایمان کا تعلق کیا ہے؟ عقیدے سے ہیں، دل سے ہیں، قلب سے ہیں۔ تساوی کی نسبت بھی ہو سکتی ہے، عموم خصوص کی مطلق بھی ہو سکتی ہے۔ عموم خصوص مطلق کا کیا معنی؟ کہ ہر ایمان جو ہے نا اسلام نہیں ہے۔ کیا معنی؟ یعنی ایمان جو ہے نا تو انقیاد باطینی ہے نا، چھپا ہوا ہے نا، ہم جانتی نہیں ہیں، عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اسلام کیا ہے؟ ظاہری چیزیں۔ چلو دونوں ہی کو ایک ہی سمجھو، ان میں مترادف کی کیا ہے نسبت؟ ترادف کی نسبت تساوی کی۔ صرف ان میں یہ فرق ہے نا، علامہ انور شاہ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، صرف یہ فرق ہے نا کہ ایمان کی ابتدا دل سے ہوتی ہے اور انتہا جوارح پر ہوتی ہے، اور اسلام کی ابتدا جوارح سے ہوتی ہے، انتہا دل پر ہوتی۔ کیا مطلب؟ دل کے لیے جو کیا ہے مبتدا ہے، جیسے دل کی ایمان کے لیے جو مبتدا ہے وہ دل ہے، منتہا کیا ہے؟ بدن ہے، اور اسلام کے لیے مبتدا کیا ہے؟ جیسے اس کی ابتدا ہوتی ہے بدن ہے، جوارح ہے، اور منتہا کیا ہے؟ قلب ہے۔ صرف ابتدا انتہا کے اعتبار سے فرق ہے، باقی ان میں کوئی ایسا خاص فرق نہیں ہے۔ جو شخص مومن ہوگا وہ مسلم بھی ہوگا، اور جو شخص مسلم ہوگا وہ مومن بھی ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ مسلمان ہو یعنی مسلم ہو اور مومن نہ ہو، کیونکہ اسلام اور ایمان میں کیا ہے؟ تلازم کی نسبت ہے کہ ایمان اسلام کے بغیر نہیں ہو سکتا، اسلام ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دونوں پیٹ پیٹ کی طرح ہے، جیسے
پیٹ پیٹھ آپس میں لازم ملزوم ہے نا، کمر اور پیٹ، شکم اور کمر، اسی طرح اسلام اور ایمان بھی لازم ملزوم ہے، ایک کے بغیر دوسرا کامل نہیں ہوگا، پورا نہیں ہوگا، ناقص رہے گا۔ پھر آگے یہ سمجھ لی کہ ایمان کے متعلق علماء کے مذاہب ہے، یعنی فرقے ہیں مختلف جو کیا کرتے ہیں، ایمان کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، حقیقت ایمان کے متعلق کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان معرفت کو کہتے ہیں یا تصدیق کو کہتے ہیں یا کسے کہتے ہیں، اس کے متعلق کیا ہے، چند فرقے ہیں، ان کے مختلف مذاہب ہے۔ ایک فرقہ ہے جہمیہ، لکھ لے اپنے پاس کاپی میں، نمبر 1 فرقہ ہے جہمیہ۔ جہمیہ ان کا جو کیا ہے قائد ہیں جہم بن صفوان، یہ ایک آدمی تھا، اس کی فرقے کے جو لوگ ہیں نا تابعدار، وہ کہتے کہ الایمان معرفت، الایمان معرفت، ایمان کا معنی ہے پہچاننا، معرفت کسی چیز کا پہچاننا، یہ ان کا مذہب ہے۔ نمبر 2 مذہب کرمیہ لوگوں کا، یہ فرقہ جو ہے عبداللہ بن کرام کی طرف منسوب ہے، عبداللہ بن کرام، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے کہ ایمان بس اقرار باللسان کو کہتے ہیں، زبان سے اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کوئی پڑھ لے یا کہتے میں اللہ رسول مانتا ہوں، سب مانتا ہوں، باقی دل کے ساتھ تصدیق کرنا، اذعان کرنا، یہ اس میں ضروری نہیں ہے۔ 3 فرقہ ہے مرجئہ، مرجئہ، مرجئہ فرقہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے تصدیق قلبی کا نام ہے، ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ پھر آگے جب کوئی آدمی تصدیق کر لینا، اگر وہ گناہ کرے گا تو گناہ سے ضرر نہیں ہوگا، اگر وہ نیک کام کرے گا تو نیک کام کا کوئی فائدہ نہیں، ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ معتزلہ کا مذہب ہے کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، الایمان تصدیق بالجنان، دل کے ساتھ تصدیق کرنا، اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار کرنا، وعمل بالارکان، اور تمام جو نیک کام ہے اس پر عمل کرنا ارکان کے ساتھ۔ اور پھر آگے ان کا یہ عقیدہ ہے نا کہ اگر کوئی آدمی کیا کرے گا، گناہ کرے گا تو وہ ایمان سے نکلے گا، کفر میں داخل نہیں ہوگا بلکہ فاسق رہے گا، یعنی وہ کیا کرتے، واسطہ بین الواسطین کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ خوارج کا کیا مذہب، خوارج کہتے ہیں ان کا عقیدہ بھی معتزلہ کی طرح ہے لیکن ذرا فرق ہے، خوارج بھی یہ کہتے کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان۔ وہ کہتے اگر کوئی آدمی گناہ کا کام کرے گا نا، کبیرہ گناہ کرے گا تو وہ کفر میں داخل ہوگا اور پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، ہمیشہ کے لیے کیا ہوگا، جہنم میں رہے گا۔ یہ ان حضرات کا مذہب ہے، یہ لوگ کیا ہے فرق ضالہ کہلاتے ہیں۔ ہمارا مذہب کیا ہے، اہل سنت والجماعت، الفرقۃ الناجیۃ الہادیہ۔ اہل سنت والجماعت علماء حضرات کی پھر 3 گروہ ہے اور سب کا جو کیا ہے دعویٰ ہے ایک ہی بنتا ہے لیکن الفاظ میں کچھ فرق ہے۔ متکلمین حضرات اور محدثین فقہا حضرات ان کی تعبیر میں ذرا فرق ہے، وہ کیا، متکلمین حضرات کہتے ہیں نا کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کو کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، تصدیق قلبی۔ اور جو محدثین حضرات ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان۔ لیکن ان محدثین حضرات کا عقیدہ جو ہے نا معتزلہ خوارج کی طرح نہیں ہے، کیا معنی، اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ کرے گا تو اس سے کافر نہیں ہوگا، مخلد فی النار نہیں ہوگا، یہ عقیدہ ہے، معتزلہ کی طرح عقیدہ نہیں ہے، ان میں یہ فرق ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت ائمہ حنفیہ کہتے کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کو کہتے ہیں، ہاں اقرار باللسان کیا ہے، شرط ہے، کیا معنی کہ اگر کوئی آدمی اقرار باللسان نہیں کرے گا ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ مسلمان ہے یا نہیں۔ اور ایک چیز وہ کیا، عمل بالارکان، یہ بھی ضروری ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور چھوڑنے کی وعید کی گئی ہے، دھمکی دی گئی ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا، حقیقت ایمان کے متعلق مذاہب ہو گئے۔ پہلا مذہب کس کا تھا، جہمیہ کا، تو وہ کہتے تھے کہ ایمان معرفت کا نام ہے، ہم کہتے کہ یہ مذہب صحیح نہیں، یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ
پہچاننے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ یہود بھی اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تھے نا رسول کے، لیکن مسلمان نہیں ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اللہ کو ایسے جانتے جسے اپنے بیٹے، لیکن پھر بھی کیا ہے، نہیں ہے مسلمان۔ اس طرح منافقین بھی رسول اللہ کو جانتے تھے، لیکن خدا تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ وما ہم بمؤمنین، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، بالکل مسلمان نہیں ہے۔ اس طرح ابو طالب بھی رسول اللہ کو اچھی طرح جانتے تھے، لیکن اس نے تصدیق بالقلب نہیں کیا، تو اس لیے مسلمان نہیں کہلائے۔ کرمیہ کہتے ہیں کہ ایمان اقرار باللسان کا نام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اقرار باللسان سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ منافقین تو ہر وقت اقرار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول کو کہتے آپ رسول ہو، آپ افضل رسول ہو، ہم آپ پر ایمان رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، منافقین جھوٹے ہیں۔ ان المنافقین لکاذبون، منافقین جھوٹے ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان نہیں رکھتی۔ یخادعون اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مکر و فریب کرتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں اقرار باللسان سے کوئی مسلمان نہیں بنتا۔ مرجئہ نے کیا کہا کہ صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، اور ایک مرتبہ جب آدمی ایمان لائے نا تو پھر گناہ سے بچنے کی ضرورت نہیں اور نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم کہتے کہ یہ بات تو غلط ہے کہ نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں، نیک کام کرنے ضروری ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اور برے کاموں سے بچنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ معتزلہ جو کہتے ہیں یا خوارج کے آدمی جب کیا کرے گا؟ گناہ کرے گا تو گناہ سے کیا ہوگا؟ وہ ایمان سے نکلے گا، مخلد پہ نار ہوگا، تو یہ بات درست نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ آدمی فاسق تو ہو جائے گا بڑے گناہ سے، لیکن کافر نہیں ہوگا، مخلد پہ نار نہیں ہوگا۔ پھر یہاں پر ایک بات ہے کہ حضرت صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ معتزلہ اور خوارج ان کی نزدیک ایمان کیا ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے: تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان۔ یہی مذہب تو محدثین کا بھی ہے، امام احمد بن حنبل وغیرہ کا اور ائمہ ثلاثہ کا۔ پھر تو ان کے مذہب میں فرق کیا ہے؟ ہم کہتے کہ فرق واضح ہے۔ معتزلہ کی نزدیک، خوارج کی نزدیک اقرار باللسان، عمل بالارکان، یہ 3 چیزیں کیا ہے؟ جزء اصلی ہے، اور محدثین وغیرہ کی نزدیک یہ جزء زائد ہے، جزء اصلی نہیں ہے۔ یہ اجزاء محسنہ ہے، اجزاء محلیہ ہی مزینہ ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب کی حدیث کی طرف کچھ دیکھ لے۔ عن عمر بن الخطاب، الفصل الاول، پہلی فصل، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر سے کی حدیث قول یہ روایت کرتے ہیں، فرما رہے کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اسنا میں کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کے پاس تھے۔ بینما جو ہے نا اصل میں بینا ہے، یہ ما کا لفظ اس کے ساتھ لاتے اس کی طرف مضاف ہے، تو بینا کا ہو یا بینا کا ہو الف کے ساتھ، یا بینما کا ہو، دونوں کا ایک معنی ہے۔ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اسنا میں کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کے پاس تھے، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تھے، مجلس میں، ذات یومن، ایک دن۔ ذات یومن کا ہمانا یہ رات کا وقت نہیں تھا بلکہ دن کا وقت تھا۔ ذات جو ہے نا یہ ذو کا مؤنث ہے۔ ذات کا لفظ کبھی کبھی ذات پر بولا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ یہ ذات ہے، یہ وصف ہے۔ کبھی کبھی احوال کے متعلق ہے کہ واللہ علیم بذات الصدور، بذات الصدور معنی باحوال الصدور۔ کبھی کبھی حالت وغیرہ اور تعلق بھی کہتے کہ اصلحوا ذات بینکم، یعنی اپنے تعلق کو کیا کرو؟ صحیح کرو، درست کرو۔ پھر آگے کیا کہتے؟ اذ طلع علینا رجل، کہ اچانک چھڑ آئے ایک آدمی۔ چھڑ آنے کا کیا معنی ہے؟ کہ طلوع ہو گیا۔ جب دور سے آدمی اچانک آ رہا نا، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھڑ آیا، حالانکہ وہ کیا ہو رہا ہے؟ چھڑ تو نہیں آ رہا نا، بلکہ آ رہا ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ اذ طلع کہا، اذ جاء نہیں کہا، کیونکہ یہ جو فرشتہ تھا نا، حضرت جبریل علیہ السلام تھے نا، انسانی شکل میں آتے، اور فرشتے کے لیے، سورج کے لیے، اور جو کیا ہے اجرام فلکیہ ہے، جیسے ستارے، ان کے لیے طلع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ طلعت الشمس، طلع الکوكب، ستارہ چڑھایا۔ طلع کا معنی پر کیا ہے؟ یعنی جاء کے معنی میں ہے۔ علینا، کہ ہمارے پاس ایک آدمی آنے لگے، رجل، ایک آدمی، شدید و بیاض الثیاب، اس کے کپڑے بہت سفید تھے۔ شدید و بیاض الثیاب بھی پڑھ سکتے آپ، شدید بیاض الثوب یہ بھی پڑھ سکتے کہ فعل فاعل بنا کے، کہ اس کے کپڑے بہت سفید تھے۔ شدید سواد الشعر، اس کے بال کالے کالوٹے تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے آثار نہیں تھے، یعنی سفر کا اثر کیا؟ مثلا گرد و غبار کا پڑ جانا،
وغیرہ تھک جانا، پسینہ وغیرہ کا نکل آنا. ولا يعرفه منا احد، ہم میں سے کوئی اس کو نہیں پہچان رہا تھا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا تک کہ آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے. جلسہ کہاں، جلسہ کا کیا معنی ہے کہ بیٹھے بیٹھے کوئی آدمی قریب ہو جائے. کہ قعدہ، قعدہ کا معنی ہے کہ پہلے کھڑا ہو پھر بیٹھ جائے. جیسے قاعدہ اولا قاعدہ اخیرہ قیام کے مقابلے میں ہے، جلوس قیام کے مقابلے میں، لیکن جلسہ قعدہ ایک دوسرے کی جگہ بول سکتے ہیں. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹنوں کے ساتھ، گھٹنے لگا دی، ٹکا دی. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی ہتھیلیاں، اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ دیے. وقال، اور پوچھنے لگے، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے متعلق مجھے بتائے کہ اسلام کیا ہے. قول، تو آپ علیہ السلام نے جواب میں کہا. یہاں تک حدیث کیا ہے کہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، یہاں تک وقال یا محمد اخبرنی الاسلام، یہاں تک حدیث موقوف ہے. آگے مرفوع حدیث. قول، تو آپ علیہ السلام جواب دینے لگے کہ اسلام یہ ہے نا کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ اقرار باللسان کر لے، یہ کلمہ آدمی پڑھ لے. وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرے. قائم کرنے کا معنی ہے کہ ہمیشہ پڑھ لے اور تمام شرائط آداب سنن کے ساتھ. وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیا کرے. وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور حج بیت اللہ اس وقت کرے جب آپ کے پاس زاد و راحلہ ہو ہمارے نزدیک. یعنی احناف کا مذہب ہے جو کسی کے پاس کیا ہو، سامان ہو، خرچہ وغیرہ ہو، یعنی صاحب استطاعت آدمی ہو. قول، تو اس نے تصدیق کر دی کہ صدقت، آپ نے سچ کہا. فعجبنا له، عمر سے کہتے کہ ہم تعجب میں پڑ گئے، یہ کیسا آدمی ہے. یسألہ، پوچھ بھی رہے، ویصدقہ، تصدیق بھی کر رہے. قول، آگے کہنے لگے فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے متعلق مجھے بتائے. قول، فرمایا کہ ایمان ہے ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتی. و ملائکتہ، ملائکوں پر. و کتبہ، کتابوں پر. و رسلہ، رسولوں پر. والیوم الاخر، روز آخرت پر. و تؤمن بالقدر، تقدیر پر ایمان رکھی. خیرہ و شرہ، اچھی بات پیش آ جائے یا بری، اس پر ایمان رکھی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں. قول، کہنے لگے صدقت، آپ سچ کہہ رہے ہیں. قول، پر آگے کہنے لگے فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان اخلاص کے متعلق بتا دے. قول، فرمایا ان تعبد اللہ، آپ اللہ کی عبادت اس شان سے کرے کأنک تراہ، گویا آپ اس کو دیکھ رہے. جو کوئی کسی کو دیکھ رہا ہو نا تو زیادہ توجہ دے گا کام کی طرف. فإن لم تکن تراہ، لیکن اگر آپ یہ مقام حضور نہیں اپنا سکتے تو مقام مشاہدہ نہیں اپنا سکتے نا، تو مقام مراقبہ اپنا لے. مقام مراقبہ کیا ہے؟ وہی ہے فإن لم تکن تراہ، آپ تو دیکھ ہی نہیں سکتے، یعنی نہیں دیکھ سکتے نا. تو فإنہ یراک، تو آپ کو دیکھ سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ سکتا ہے. قال، کی پوچھنے لگی فاخبرنی عن الساعہ، قیامت کے متعلق مجھے بتا دی، یعنی کب قائم ہوگی. قول، فرمائے ما المسئول عنہا باعلم من السائل، پوچھا جانے والا زیادہ نہیں جانتا پوچھنے والے سے. یعنی مجھے اور تجھے اس کے متعلق علم نہیں ہے. یہ مطلب نہیں کہ میرا اور تیرا علم برابر ہے، مطلب کہ قیامت کے متعلق جیسے آپ کو علم نہیں ہے مجھے بھی نہیں. قال، آگے کہنے لگی چلو اگر قیامت کا عین وقت آپ کو معلوم نہیں ہے نا، فاخبرنی عن اماراتہا، اس کی جو علامات ہے وہ بتا دے. قول، فرمائے ان کی علامات میں سے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ ماں جو ہے نا وہ کیا کرے گی، کنیز جو ہے نا وہ اپنے سرداروں کو جن لے گی. جن لینے کا کیا معنی ہے کہ کنیزوں سے جب بہت زیادہ جنگ ہو جائے گی نا، جنگوں کی وجہ سے کنیزیں آ جائے گی ملکیت میں، پھر کنیزوں سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ سردار ہوں گے، بادشاہ کے بیٹے ہوں گے، شہزادے وغیرہ. تو وہ وقت سمجھ لینا کہ کیا ہے قیامت کی علامات میں سے ہے. یا یہ مطلب ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ ماں کے ساتھ اپنی اولاد ایسا سلوک کرے گی جیسے کوئی اپنی کنیز کے ساتھ کرتا ہو. اور اسی ساتھ وان تری الحفاۃ، اور تو دیکھے گی ان لوگوں کو جو برہنہ پا ہو، برہنہ پا جن کے چپل وغیرہ نہیں تھے. العراۃ، جو کیا تھے؟ برہنہ بدن تھے. العالی، فقیر قسم کے لوگ. رعاء الشاء، بکریاں چرانے والے، جانور چرانے والے. جب آپ ان کو دیکھیں کہ ان کی حالت بدل جائے اور اسی تبدیلی آ جائے کہ بالکل آدمی کو حیرت میں ڈال دے کہ یتطاولون فی البنیان، کہ بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے کے خلاف یا ایک دوسرے پر فخر کرے، تو سمجھ لینا کہ قیامت کا وقوع جو ہے قریب ہے. قال، آگے عمر سے کہتے کہ ثم انطلقا، پھر وہ شخص چلے گئے. فلبثت ملیاً، کچھ وقت گزرا تھا. میں نے ٹائم گزارا زیادہ یا طویل یا کم.
ثم قال لی، پھر آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یا عمر اتدری تم جان رہے تھے من السائل پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے کہا کہ قلت اللہ رسول علم، اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اس کے مطلب نہیں کہ اللہ رسول کا علم برابر ہے، یعنی اس مسئلے کے متعلق آپ زیادہ پہچانتے اور اللہ تعالیٰ کو تو اسی بھی علم ہے۔ قول فرمایا فإنه جبریل، جبریل علیہ السلام آئے تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، تم یہ دین سمجھا رہے تھے، دین کے احکام وغیرہ۔ رواہ مسلم و رواہ ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے بھی روایت نقل کی ہے، اختلاف اس میں کچھ اختلاف الفاظ کی، الفاظ کو وپی ہے، اور اس میں یہ بھی آیا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، جو آپ دیکھ لے ایسے لوگ کو جو برہ نپا برہ دمدن تھے، الصم، وہ لوگ جو کیا تھے کانوں کے بہرے تھے، البکم، اور وہ لوگ جو گونگے تھے، پہلے کیا تھے کمزور قسم کے تھے گونگے، بعد میں کیا کرنے لگے باتیں کہنے لگے اور بتونی بن گئے اور صاحب رائے بن گئے، ملوک الارض، زمین کے بادشاہ بن گئے، تو سمجھ لینا کہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ پھر آگے کہہ رہے کہ علم غیب جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور یہ قیامت کا جو علم ہے نا یہ ان 5 چیزوں میں داخل ہے جو کیا ہے علم غیب میں آتے ہیں، اور وہ 5 چیزیں صرف اللہ کو معلوم ہے۔ فی خمسن کا کیا معنی ہے یہاں پر؟ فی خمسن کے ساتھ ہم لگائیں گے کہ علم قیام الساعت، اوپر لکھا ہوئے نا کہ قیامت کی وقوع کا اور قیام کا علم داخل فی خمسن، ان 5 چیزوں میں داخل ہے جن کا علم صرف اللہ کو کیا ہے 5 چیزیں، فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ثم قرأ، پھر آیت تلاوت کر دی، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، وینزل الغیث، اور اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتے، کب نازل ہوگی کب اور کتنی مقدار میں اللہ کو معلوم ہے۔ متفق علیہ۔ اب اس حدیث میں کچھ فوائد وہ دیکھ لے۔ ایک فائدہ کیا ہے وہ یہ تھا کہ شدید و بیاض الثیاب، اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے، تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا نا کہ طالب علم کے لیے بہتر یہ ہے کہ سفید لباس کا استعمال کرے، سب کے لیے یہ بہتر ہے، مستحب بات ہے، لیکن اس کے مطلب نہیں کہ سفید لباس ضروری ہے یا کسی پر کیا کر دے ضروری کر دے، ضروری ٹھہرانے، ایسا نہیں، ہر طرح کا لباس آدمی پہن سکتے جو ممنوع نہ ہو۔ اور سفید سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ صفائی ستھرائی کی طرف ہے، کہ اہل علم یا جو بھی مسلمان ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ صاف ستھرا رہے۔ شدید و سواد الشعر، اس کے بال کالے کالوٹے تھے، تو اس سے اشارہ کس کی طرف ہے کہ وہ جوان تھا، اور جوان آدمی کیا ہوتا ہے توانا، تندرست ہوتا ہے نا، تو مطلب ہے کہ علم کے حصول کا جو زمانہ ہونا چاہیے جوانی کا ہونا چاہیے، کیونکہ جوانی میں آدمی علم کے لیے تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے، بوڑھا آدمی یا بوڑھا انسان تو ایسے نہیں کر سکتا۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے اثر نہیں۔ یا پر دیکھیے ذرا، شدید و بیاض سیاب، بیاض کا لفظ جمع ہے، سیاب کا لفظ جمع ہے، اور شعر کا لفظ مفرد ہے، یہ کیوں؟ اصل میں اس پر کچھ کپڑے تھے نا، جس آدمی کی پگڑی ہو، لباس ہو، کرتا ہو، اسکرٹ ہو، کوٹ ہو، اور موزے بھی پہنے ہو، جورب، تو اس لیے لفظ جمع کا لایا۔ اور شعر جو ہے نا بمنزلہ جنس ہے، جنس کا اطلاق قلیل کثیر دونوں پر ہوتا ہے نا، اور سب بالوں کو ایک بال کی طرح قرار دیا، یہ بھی آپ کے ساتھ اس لیے کہا کہ شدید سواد شعر لفظ مفرد لایا جنس سے، جس شعر تمر، تمرتن شعرتن۔ پھر اس پر سفر کے اثر نظر نہیں آ رہے تھے۔ سفر کے اثر کیوں نظر نہیں آ رہے تھے؟ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے نا، اور سفر کے اثر تھے کہ آدمی پر گرد و غبار یا تھکا ہوا آدمی وغیرہ وغیرہ، تو ایسے پتہ چل گیا نا کہ علم کے لیے سفر کرنا بھی ضروری ہے۔ سفر کے بغیر علم کا حصول کیا ہے ذرا مشکل سا ہے، اور علماء حضرت وغیرہ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ علم کے لیے بہترین وسائل میں سے ایک وسیلہ سفر ہے۔ پھر آگے کہہ رہے کہ وَلَا يَعْرِفُهُم مِّنَّا أَحَدٌ، اس کو کوئی نہیں پہچان رہا تھا، تو مطلب یہ نا کہ طالب علم اور حصول علم کے زمانے میں زیادہ تعلقات آشنائی نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ اس سے علم میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ ہاں علم حاصل کرنے کے بعد پورے تعلقات بنا سکتے۔ پھر آگے کہہ رہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ علم کے لیے اگر بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن جگہ ملے تو پھر بیٹھے۔ اور پھر کیا کہا کہ قیدی کی شکل میں بیٹھ گئے، تو یہ بھی ایک ادب ہے علم کا کہ قیدی کی شکل میں بیٹھے، اگر تک جائے تو ہیئت بدل سکتا ہے۔ آگے کیا کہا کہ اس نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ دی، یہ بھی ادب کا طریقہ ہے۔ اگر پخیزہ میں ضمیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہونا تو پھر مطلب ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر اس نے ہاتھ اس لیے رکھ دی تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کرے، کیونکہ اقرب الی الاصغاء ہے،
اور اس سے آدمی پر توجہ مرکوز ہو جاتی ہے نا، اور حضور قلبی بھی حاصل ہو جاتی ہیں، اسی لیے ایسا کہا اور ایسا کام کیا۔ پھر آگے اس نے کہا یا محمد، عام انسان کے لیے تو یا محمد کہنا بہتر نہیں، منع ہے نا، لیکن فرشتہ اس حکم سے کیا ہے؟ مستثنا ہے۔ یا محمد یا تو ذاتی نام یا کیا ہے؟ وصفی نام۔ یا محمد بننے اے وہ شخص جس کی صفت کی گئی ہے۔ آگے اس نے اسلام کا پوچھا، پھر ایمان کا پوچھا۔ بعض روایت میں ایمان کا ذکر پہلے آیا ہے، اسلام کا بعد میں، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام ایمان کیا ہے؟ ایک ہی چیزیں ایک دوسرے کو کیا ہے؟ لازم ملزوم ہے۔ جیسے سورج ہے، سورج کی روشنی نہ سورج کے ساتھ لازمی ہے، نہ روشنی نہ ہو تو کیا پیدا؟ آگے اس کے ساتھ جلنا اور روشنی دینا، تو جس آگ کے لیے جلنا اور روشنی لازم ہے نا سورج، کس طرح ایمان کے ساتھ اسلام اور اسلام کے ساتھ ایمان لازمی ہے۔ پھر آگے اس نے کیا کہا کہ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھے، نہ اللہ پر اور اس کی ذات پر، صفات پر، ملائکے کی ذات و صفات پر کہ ملائکے اپنی صفات ہے، اس طرح کتابوں پر ایمان رکھے، 104 کتاب 100 صحیفے اور 4 کتاب رسول پر، 313 رسول ہے اور بقیہ انبیاء ہے، سب پر ایمان رکھے، روز آخرت پر، تقدیر پر ایمان رکھے۔ پھر آگے اس نے کہا کہ یہ حضرت سے تصدیق بھی کر رہے تھے۔ اصل میں جبریل علیہ السلام اجنبی شکل میں اس لیے آئے تھے نا تاکہ لوگ ذرا کیا کر لے، زیادہ توجہ دے، تو اس طرح سے آدمی کی توجہ مرکوز ہو جاتی نا، اس لیے اس صورت میں آئے تھے۔ اور یہ اس وقت آئے تھے نا کہ جب صحابہ حضرت کیا کر رہے تھے، سوالات سے منع کیے گئے تھے، ان سے کہا گیا تھا کہ تم زیادہ سوالات مت کرو، اس سے رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے، یا اللہ یہ کوئی حکم ظاہر کیا جائے گا جو تمہیں برا لگے گا۔ تو اس وقت پھر یہ آئے تھے دیہاتی کی شکل میں۔ اور اس حدیث کا مطلب یہ نا کہ جب تمہیں علمی سوال درپیش ہو تو اس کے سوال کرنے میں جھجکنا نہیں، شرمانا نہیں، بلکہ کیا کرے؟ بغیر جھجک کی پوچھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ازالۃ الحیبہ و ازالۃ الخوف، و خوف کو دور کرنا، کہ طالب علم سوال کرنے میں خوف محسوس نہ کرے، شرم محسوس نہ کرے۔ پھر آگے اس حدیث میں پورے اسلام کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے، کیونکہ اس میں ایمان کا بھی ذکر آیا ہے نا، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، سے عقائد کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی تمام عقائد اسلام رکھے، جو اسلام کے عقائد ہے، ایمانیات ہے، دینیات، اس پر عمل کرے۔ دوسرے نمبر پر اسلام کا ذکر آیا ہے نا، اسلام سے کیا ہے؟ تمام اعمال اسلام مراد ہے، جو اعمال ہے، اوامر مناہی ہے، منہیات ہے، مامورات ہے، اس پر آدمی عمل کرے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اخلاص، احسان کا ذکر آیا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کہ مکمل اخلاص کے ساتھ تمام عبادات کرے، عقائد رکھے۔ پھر اس میں دیکھیں نا، تینوں علوم جو ہیں ہمارے پاس ہے، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ سے علم الکلام کی طرف اشارہ نا، علم العقائد، اور اسلام سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ فقہ کی طرف اشارہ ہے، فقہ جو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ اور احسان سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ علم تصوف، علم طریقت، علم السلوک کی طرف اشارہ ہے، کہ کیا ہے؟ تینوں علوم اسی سے مستنبت ہے۔